مالک الملک انہیں دنیا میں بھی لیڈرشپ عطا کرتے ہیں۔ لیڈر وہی ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ ہوگا وہی جو میرے مالک نے فیصلہ کرنا۔ اس لیے نہ اس کے اندر تڑپ، نہ ہوس، نہ طمع، نہ لالچ، نہ ہلع، لوگوں کی طرح رونا پیٹنا اور ہر وقت اس طمع میں زندگی گزارنا اس کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جلال نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ کون سے لوگ ہیں جن کو ہم دنیا میں بھی قیادت دیتے ہیں، جو ہماری ہدایت کے مطابق چلتے ہیں، ان کی رہنمائی ہم کرتے ہیں۔ جب دو صفات اپنے اندر پیدا ہو جائیں، صبر اور یقین، برداشت کرنا اور اللہ کی ذات پر یقین کرنا، میں وہی کچھ کر سکتا ہوں جو میرا مالک چاہے گا، میں وہی کام کر سکوں گا جس کا میرے مالک کو پسند ہو، جو مجھے ملے گا وہ میری استطاعت کے مطابق ہی ملے گا، مجھے جو تکلیف آئے گی وہ میرے ہی گناہوں اور میری ہی برائی کی نحوست ہوگی۔ یقین اور صبر یہی انسان کو دنیا میں بلندیاں عطا کرتا ہے۔ قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بالصبر والیقین تنال الامامہ فی الدین۔ صبر اور یقین سے ہی دین کی قیادت اللہ عز و جلال عطا کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے خوشخبری سنائی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی، غلط کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو دعا کرتا ہے اللہ عز و جلال تین چیزوں سے ایک چیز ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ اما ان يعجل له دعوته، یا اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لے، وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، یا اس کی آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دعا کیسے کریں؟ ادعوا اللہ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، دعا کرو لیکن اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب ضرور اسے قبول کرے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دُعَاءً عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ، اللہ ایسے دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے جو غافل دل سے کی جائے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، بے پرواہ، ہاتھ اٹھے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، ہاتھ اٹھے ہیں، توجہ نہیں میں بول کیا رہا، میں مانگ کیا رہا، میرا مطالبہ کیا ہے، یقین کے ساتھ دل کی اتا گہرائیوں سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یہ وہ یقین تھا جو صحابہ میں تھا، جو آج بھی نیک لوگوں میں موجود ہے، جن کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو رب تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اور امام بخاری اس لیے کہا کرتے تھے ينبغي لمسلم أن يكون على حال، ينبغي لمسلم أن يكون على حال، مسلمان کے لائق ہے اس حالت میں زندگی گزارے اللہ يرد دعاءه، اس کی زبان سے نکلی بات کبھی رد نہ ہو۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تین چیزوں سے ایسی کیفیت آ سکتی ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلی بات اخلاص النیہ، جب انسان کے دل میں اخلاص آ جائے، خلوص نیت سے یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات دل کی صفا اور نقا، جب دل میں حسد، بغض، عصبیت و تعصب اور اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہو، اور دل ایسا ہو جیسے امام بخاری کہا کرتے تھے انی لارجو ان القى اللہ، مجھے امید ہے میں اپنے رب کو ملوں گا، میرے نام اعمال میں کسی
کے بارے میں غیبت نہیں نکلے گی۔ دل کی صفائی یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا، اللہ ذو جلال پہ جب یقین ہو جائے تو پھر رب تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور سنیے، کون کہتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اللہ نے تو دعا شیطان کی بھی قبول کی۔ اس نے کہا کہ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے تو دھتکار دیا، قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ رب تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ تم شیطان سے مرد نہیں ہو، یقین کیجیے جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے رب تعالیٰ اس سے رحم نہیں کرتے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے کبھی فکر لاحق نہیں ہوئی کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں۔ جس کو اللہ دعا کی توفیق دیتے ہیں اس کی قبول کرتے ہیں۔ مجھے فکر یہ ہوتی ہے کہیں دعا کرنے کی توفیق مجھ سے نہ چھین لے میرے مالک۔ اللہ ذو جلال ہمیں یقین کی کیفیت نصیب فرمائے۔